الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصہ پارہ نمبر 19۔ متکبرین کی تمنا تھی کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صرف ان کا تکبر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کو دعوت دینے والے نبی بشر ہیں، انسان ہیں۔ یہ متکبرین تھے، یہ کہتے ہم بھی بشر، تم بھی بشر، ہمیں دعوت دینے کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ آئے، خود اللہ ہم کو دکھے، جو ہمیں کہیں کہ میں خدا ہوں۔ تو یہ سب کبر کی وجہ سے ان کا اعتراض تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہی مشرک ہوگا جو اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں فلاں کافر کو اپنا دوست نہ بناتا اور آج جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عقبہ بن ابی معیط نے ایک مرتبہ اسلام کو قبول کیا، پھر اس کے دوست ابی بن خلف کو پتہ چلا تو اس نے سمجھایا اور اسلام سے خارج کروا دیا۔ اب عقبہ جب آخرت کا عذاب دیکھے گا تو کہے گا کہ اے کاش میں ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا اور آج میں جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنی قوم کی شکایت اللہ کے سامنے کریں گے، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو قرآن پیش کیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے تیری شریعت کو پیش کیا، انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں آج قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہماری شکایت نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے سائے کو پھیلاتے ہیں، پھر سائے کو ٹھہرا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سائے کو کس طرح، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، جب سورج مغرب کو جاتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اس سائے کو سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیا پیاری دلیل اور نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ ان کو یہ بات کہو کہ میں تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں اور اس دعوت پر تم سے پیسے یا اجرت نہیں لیتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ دین کا کام تنخواہ کے لیے کرنا یہ جائز نہیں، لیکن دین کا کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا اور اپنی ضروریات سے مجبور ہو کر تنخواہ لے لینا یہ جائز ہے۔ ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں وہ اپنے موافقین مقتدین کو نہیں بلکہ کفار کو فرما رہے ہیں کہ میں تم کو دین کی بات کہتا ہوں اور میں نے تم سے کبھی اجرت نہیں مانگی، خالص اللہ کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے 12 اوصاف کو بیان فرمایا۔ نمبر 1 زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ نمبر 2 اور جب جاہل ان سے بات کرتا تو یہ السلام علیکم کہہ کر کنارہ کشی کرتے۔ نمبر 3 رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے۔ نمبر 4 جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے۔ نمبر 5 میانہ روی اور اعتدال سے خرچ کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ نمبر 7 ناحق قتل نہیں کرتے۔ نمبر 8 زنا نہیں کرتے۔ نمبر 9 جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 10 گناہ کی جگہ سے گزرتے وہاں کھڑے نہیں ہوتے۔ نمبر 11 قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 12 دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ مزید تفصیل کے لیے مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی کتاب ہے اللہ کے بندے ملاحظہ فرمائیں، جن کے اندر یہ صفتیں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بالا خانے دیں گے اور استقبال کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سورہ شعراء، اس سورہ کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کا نام ہی سورہ شعراء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ لوگ کلمہ پڑھیں، دین کی طرف آئیں، جنت میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو، اتنی باتیں کیوں برداشت کرتے ہو؟ اگر یہ آپ کا دین قبول نہیں کرتے تو آپ کڑ کڑ کر اپنی جان ختم کر دو گے، کیا اپنے آپ کو مار دو گے؟ جو آپ کے ذمے ہے آپ اپنا کام کریں، زیادہ نہ کوڑا کریں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، موسیٰ علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا کہ اے اللہ مجھے جھٹلائیں گے، ایک قبطی قتل ہو گیا تھا مجھ سے، وہ خون بھی ہے، اور میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دیں، میرا معاون بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی
اور موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی۔ تم کن کی پوجا کرتے ہو جو تمہاری بات سن نہیں سکتے، تمہیں دیکھ نہیں سکتے، تمہیں نفع نہیں دے سکتے؟ جب قوم سے کچھ نہیں بن پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ یہاں بیان کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرماتے۔ وہی اترنے کی جگہ پیغمبر کا قلب ہے، دل ہے، اس لیے نبی سو بھی جائے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ نیند کی حالت میں آپ کا دل جاگتا ہے، اور آپ سو بھی جائیں اور آپ کو کوئی خواب آئے تو وہ بھی وہی ہوتی ہے۔ خواب دل کو آتا ہے اور نبی کا دل سونے کی حالت میں بھی بیدار رہتا ہے، نبی کے دل پر نیند نہیں آتی۔ مشرکین کہتے ہیں الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور قرآن مجید شاعری کی کتاب ہے۔ شعر کا معنی تخیلاتی باتیں کرتے ہیں، تصوراتی باتیں کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گندے شعراء کی عادت ہے، دنیاوی شعراء کی عادت ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرا پیغمبر ایسا نہیں ہے، میرا پیغمبر تو حقائق بیان کرتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ شعر و شاعری بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہاں اگر دین کی مدد مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھی جائے، مطلب دین اشعار کے اندر بیان کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ ویسے شاعری کو پسندیدہ شریعت میں نہیں شمار کیا جاتا۔ سورۃ النمل، اس سورہ میں چونٹی کا واقعہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ نمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ سردی لگی، آگ کی ضرورت پیش آئی اور آپ کا چکمار موجود تھا۔ آپ نے جلایا لیکن آگ نہیں جلی۔ آپ نے دور ایک درخت دیکھا، آپ کو ایسا لگا جیسے آگ ہے، اور جب آپ اس کے قریب گئے تو اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میں نے تمہیں نبوت دی اور یہ عصا اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزات عطا کیے۔ پھر آگے فرمایا حضرت داؤد باپ ہیں، حضرت سلیمان ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ یہاں وراثت دنیا کی دولت اور مال نہیں بلکہ علم ہے۔ حضرت سلیمان اپنے والد کے علم میں جانشین تھے۔ حضرت داؤد کا ایک بیٹا نہیں 19 بیٹے تھے۔ اگر وراثت مالی ہوتی تو باقی اولاد کو بھی دیتے، نبی تو ناانصافی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر وراثت مال نہیں بلکہ علمی مراد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے علاوہ جنات کی باتیں سمجھنے کی توفیق دی، پرندوں کی باتیں سمجھنے کی توفیق دی، جانوروں کی باتیں سمجھنے کی توفیق دی۔ سب بولیاں وہ جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت عطا فرمائی وہ انسانوں کے علاوہ جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی۔ جب آپ چلتے تو ان کے لو لشکر کا انتظام ایسے کیا جاتا جس میں جنات بھی ہوتے، پرندے بھی ہوتے، جانور بھی ہوتے۔ عجیب حکومت، اللہ اکبر! اس چشم فلک نے ایسی حکومت دنیا میں کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ اسی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بار یہ گزر رہے تھے تو چونٹی نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں یہ لشکر ہمیں رون دے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی آیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ حاضری لے رہے تھے انسانوں کی، پرندوں کی، تو ایک پرندہ ہدہد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ موجود نہیں، لاؤ اس کو۔ اگر آج کوئی معقول بہانہ کیا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا اور یا پھر اس کو سخت سزا دوں گا۔ خیر کچھ دیر بعد آیا تو پوچھا کہاں تھے؟ تو اس نے کہا میں بہت دور چلا گیا تھا اور ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تو ہیں مگر عالم الغیب نہیں ہیں۔ پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں قوم سبا کے پاس گیا تھا، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ لو میرا خط اور یہ لے کر جاؤ اور پھر اس کا جواب بھی لے کر آؤ۔ ہدہد وہاں گیا، خط ڈالا، وہاں کی ملکہ بلقیس نے خط پڑھا۔ اس خط کا مضمون بڑا عجیب ہے، تاریخ میں اتنا جامع خط شاید ہی کسی نے دیکھا ہو اور شاید ہی کسی نے لکھا ہو۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کہ سرکشی نہ کرو اور دعوت کو قبول کر لو اور آ جاؤ میرے پاس۔ ملکہ بلقیس بہت سمجھدار عورت تھی۔ اس نے اپنی کابینہ کو جمع کیا اور کہا میرے پاس ایک بہت معزز خط آیا ہے۔ پھر خط پڑھ کر سنایا اور کہا مجھے مشورہ دو کہ کیا کروں۔ ان کی کابینہ بھی سمجھدار تھی۔ انہوں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بادشاہ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، بستیاں اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ لڑنے کے بجائے ذرا دیکھ لیا جائے۔ کچھ تحائف دے کر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیجا۔ جب تحائف وہاں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف واپس بھیجے اور کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، اور میں ایک ایسا لشکر لا رہا ہوں جس کی سرحدیں بھی تمہیں معلوم نہیں ہوں گی۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ ایک جن تھا جس کا نام عفریت تھا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لاتا ہوں۔ فرمایا اس سے بھی جلدی۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لاتا ہوں۔ خیر وہ لایا گیا تخت۔ جب ملکہ بلقیس آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت دکھایا۔ اس نے کہا یہ تو وہی لگتا ہے۔ پھر ملکہ بلقیس نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئی۔ پھر آگے فرمایا کس طرح فصیح و بلیغ یہ خطبہ دیا گیا کہ آپ فرماؤ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سلامتی اللہ کے بندوں پر ہے جن کو اللہ نے چنا ہے۔ پھر فرمایا اللہ بہتر ہے یا جن کو تم پوجا کرتی ہو وہ بہتر ہے۔ سب صفات، طاقتیں اور قدرتیں اللہ کے پاس ہیں اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔